تصوف کیا ہے؟ صوفی اصل میں کون کہلاتا ہے؟ فنا اور بقا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جہاں انسان کا وجود ہی مٹ جاتا ہے؟ کس کس مقام سے گزر کر انسان صوفی بنتا ہے؟ قادریہ، چشتیہ، سروریہ، نقشبندیہ، ان ناموں کے پیچھے چھپا راز کیا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو وہ کچھ سکھائے گی جو شاید ہی آج تک آپ نے سنا ہو۔ تو تیار ہو جائیے کیونکہ یہ سفر عام نہیں، یہ سفر ہے تصوف کے رازوں کا۔ تصوف ایک گہرا، وسیع اور ہمہ گیر موضوع ہے جس نے صدیوں تک اسلامی دنیا کی روحانی اور معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کا اصل مقصد انسانوں کو اللہ کے قریب کرنا اور اس کی روح کو دنیاوی علائق سے آزاد کر کے معرفت الہی کے اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانا ہے۔ یہاں ہم تصوف کے مختلف پہلوؤں، اصولوں اور تاریخی اثرات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسان و سلوک، تزکیہ و طریقت۔ تصوف کے معنوں کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں صوف اونی لباس ہے جو یہ لوگ پہنتے ہیں، اس حوالے سے صوفی کہلاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صفا کا مطلب پیورٹی ہے، یہ لوگ چونکہ دنیا کی علائشوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ تصوف میں مختلف مکاتب فکر ہے جن میں چند مشہور قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ ہے۔ سلسلہ قادریہ، بانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز بغداد، عراق، پھیلاؤ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ترکی، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہے۔ بانی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، مرکز بخارا، ازبکستان، خصوصیت خاموش ذکر، اتباع سنت پر زور، پھیلاؤ برصغیر، ترکی، سینٹرل ایشیا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور مشرق وسطیٰ۔ بانی خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز اجمیر، بھارت، خصوصیات سما قوالی کی اجازت، خدمت خلق پر زور، پھیلاؤ برصغیر، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش۔ بانی شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز بغداد، عراق، خصوصیات شریعت اور طریقت کے ساتھ توازن، ذکر جہر، بلند آواز سے ذکر، پھیلاؤ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مشرق وسطیٰ اور افریقہ۔ بانی امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، مرکز مراکش، خصوصیات ذکر خفی اور باطنی اصلاح کے ساتھ دنیاوی امور میں حصہ لینے پر زور، پھیلاؤ مراکش، مصر، شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ۔ یہ تمام سلسلے اپنے اپنے وقت کے ساتھ بڑے صوفی مشائخ کے ہاتھوں قائم ہوئے اور ان کے ذریعے دنیا بھر میں تصوف کے پیغام کو عام کیا گیا۔ ہر سلسلے کے اپنے مخصوص اصول، تربیتی طریقے اور ذکر و اذکار کی شکلیں ہیں اور تصوف کی تعریف ہر صوفی نے اپنی روحانی تجربات کے مطابق کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تصوف یہ ہے کہ تمہارا ظاہر و باطن یکساں ہو اور تم اپنے دل کو ہر طرح کی علائشوں اور مخلوق کی محبت سے پاک رکھو۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو اخلاص اور احسار کا نام دیا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تصوف یہ ہے کہ انسان مخلوق کی خدمت کرے اور مخلوق کے لیے نفع بخش بنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں ولایت کے باب میں بحث کرتے ہوئے تصوف کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ لفظ تصوف 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ تصوف کے پہلے حرف تا سے مراد توبہ ہے۔ یہ توبہ اعضائے ظاہری اور باطنی دونوں کی ہے۔ ظاہر کی توبہ گناہوں اور مخالفت کو چھوڑ کر طاعت کی طرف جانا ہے اور باطن کی توبہ یہ ہے کہ اس کا قلب اور روح اللہ کے ہر امر کے ساتھ موافق ہو جائے۔ اوصاف مذمومہ اور اخلاق رذیلہ کو چھوڑ کر اس کا باطن اوصاف حمیدہ کے ساتھ مالا مال ہو جائے۔ جب تک ظاہر و باطن کے اعتبار سے اس طرح کی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک وہ ولی تصوف کے تا کا سفر مکمل نہیں کرتا۔ تصوف کا دوسرا حرف سوات ہے۔ جب ظاہر و باطن تائب ہو جائے تو سوات میں صفائے قلب اور صفائے سر ہے، یعنی دل صفات بشریہ سے پاک کر دیا جائے اور دنیا کے علائق اور شہوتوں کے ساتھ دل نہ لگے۔ دنیا کے علائق سے مراد یہ ہے کہ کثرت طعام، کثرت کلام، کثرت نوم نہ رہے، کثرت کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کی دلچسپیاں، حب مال و اولاد نہ رہے۔ اگر ان تمام علائق دنیاوی سے دل پاک ہو جائے تو گویا اس نے تصوف کی راہ میں سوات کا سفر مکمل کر لیا۔ گویا ماسوی اللہ کے جو کچھ ہے اس سے قرار نہ ملے جب تک خدا کا ذکر نہ ہو، اس کا دل بے رغبت اور زندگی بے مزہ رہے۔ اس لیے اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن میں بے قرار ہوتے ہیں اور رات کو مصلے پر باقرار ہوتے ہیں۔ جو لذت وہ سجدوں میں پاتے ہیں وہ لذت آرام دہ بستر پر نہیں پاتے جب تک طبیعت کے یہ میلانات بدل نہ جائے۔ تصوف میں سوات کا سفر طے نہیں ہوتا۔ تصوف میں تیسرا حرف واو ہے۔ واو میں ولایت ہے۔
تا اور سواد کی 2 منزلیں طے کر کے تیسرے مرتبے پر بندہ ولی بنتا ہے۔ ظاہر و باطن کی باکمال و باتمام، توبہ اور قلب و سر کی باتمام و باکمال صفا کے مرحلے جب عبور ہو جائیں تو صوفی تصوف کی راہ میں ولایت پر آتا ہے۔ اس مقام پر اس کے اپنے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اور خدا کے سارے اخلاق اس پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ پھر تخلقہ با اخلاق اللہ کے مصداق ولی کے اپنے اخلاق نہیں رہتے، بلکہ اللہ کے اخلاق کا رنگ اس کے اندر جاگزی ہو جاتا ہے۔ تصوف میں چوتھا حرف فے ہے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں کس طرح فنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، خواہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، ہر ایک کے لیے اس کی ربوبیت عام ہے۔ اسی طرح ولی اپنی ولایت میں اس درجہ کا حامل ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں رحمت عامہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی جو کچھ چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، وہ تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نفرت و حقارت اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، گویا وہ اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے رنگ میں اس قدر رنگا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے مصداق اس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے، کان میں اللہ کی سماعت ہوتی ہے، اس کے ذوق میں اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بندہ کے اندر یہ صفات نہ ہو، یعنی جب تک بندہ اللہ کی رضا میں فنا نہ ہو اور خدا کی رضا کے ساتھ اس کی بقا نہ ہو، اس وقت تک اس کی ولایت کامل نہیں ہوتی۔ تصوف کی اصل تزکیہ نفس اور اصلاح باطن پر مبنی ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ احادیث میں بھی تصوف کے اصولوں کی بنیاد ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ تصور ہے جو تصوف کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ دنیا میں ہر دور، ہر طبقے اور ہر مذہب میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو دنیا کو بھائی چارے، امن، پیار، محبت اور باہمی اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہی لوگ صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دنیاوی معشوقہ کی آنکھوں میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں خود کو کھونے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی متلاشی ہوتے ہیں۔ آج دنیا دہشت گردی کے ہاتھوں پریشان ہے اور ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو دنیا کو امن کی راہ پر گامزن کرے۔ دنیا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امن اور بھائی چارے کا فروغ چاہتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر کے اہل علم، دانشور یا سوشل سائنٹسٹ صوفی ازم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ صوفی ازم دنیا میں ایک تحریک کے طور پر روشناس ہو رہا ہے، اس لیے کہ عقل و دانش کے مطابق بھائی چارہ اور اخوت ایک آفاقی پیغام ہے جو ساری دنیا کے امن پسندوں کا خواب ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر مذہب کے لوگوں کے دلوں میں خدا کی جستجو اور اس کے انسانوں سے پیار کا پیغام پہنا ہے۔ یہی صوفی ازم ہے۔ صوفی ازم جو آج ہر امن کے متلاشی ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے مطابق آج کے جدید دور میں سوشل سائنٹسٹ صوفی ازم کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ ہر دور میں صوفیہ انسانوں کو اپنی طرف بلاتے رہے، اسے امن اور بھائی چارے کا درس دیتے رہے، بڑی تعداد میں لوگ ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد صوفیہ کے گرد دیکھ کر بہت سے حکمران ان لوگوں کے دشمن بھی ہوئے، انہیں نقصان بھی پہنچایا، مگر لوگوں کے صوفیہ سے پیار اور عقیدت میں
کی مرضی کو بسا لینے کے بعد اپنی ذات پر مکمل اختیار بھی پانا ضروری ہے۔ یہ ایک مکمل انسان کی نشانی ہے۔ حسین بن منصور حلاج ایک مجذوب صوفی تھا جس نے خود کو آشکار کیا، فنا کی منزل میں کھو گیا، سرمرستی کے عالم میں ان الحق کا نعرہ لگایا اور نقصان اٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج سے کسی نے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ ہنس کے جواب دیا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مگر یہ ابتدائی منزل ہے۔ اس وقت تک حسین بن منصور حلاج کو ٹکٹکی پر باندھ کر 300 کوڑے لگائے جا چکے تھے۔ ہر کوڑے پر پر اسرار آواز گونجتی تھی۔ حسین بن منصور مسکراتا تھا اور عربی میں کچھ شعر پڑھتا جاتا تھا۔ پھر خلیفہ کے حکم پر اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ جلادوں نے انتہائی بے دردی سے، ظالمانہ قطع و برید سے اس کے دونوں کان، ناک، زبان اور آنکھیں اس کے تن سے علیحدہ کر دی۔ اس کے پاؤں کٹ چکے تھے اور وہ جان کنی کی حالت میں زندہ تھا، مگر اس نے اف تک نہ کی تھی۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، اس سے اعلیٰ منزل کیا ہے؟ جواب ملا، مجھے مار دیا جائے گا اور پھر میری خاک اڑا دی جائے گی، اس سے آگے مجھے معلوم نہیں۔ جب صبح ہوئی تو حسین بن منصور کو سلیب سے اتارا گیا اور جلاد اسے جلائے قتل کو لے کر گئے۔ کہتے ہیں اس وقت اس نے جان کنی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو اس سے بھی محبت کرتا ہے جو تجھے ایذا دیتا ہے، تو اس سے کیسے محبت نہیں کرے گا جسے تیری وجہ سے ایذا دی گئی؟ جائے قتل پر لے جا کر اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ اس کے سر کو نمائش کے لیے بغداد کے پل پر نصب کر دیا گیا۔ اس کے جسم کو جلا دیا گیا اور راکھ دریائے دجلیہ میں بہا دی گئی۔ عہد صحابہ میں تصوف کی روح اور حقیقت یعنی زہد و تقوی، عاجزی و انکساری وغیرہ روحانی اور باطنی صفات تو پائے جاتے تھے، لیکن اس لفظ کا استعمال عہد صحابہ تک نہیں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ابو الحسن بوشنجا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور گزشتہ زمانے میں ایک حقیقت تھی جس کا کوئی مخصوص نام نہ تھا، یعنی صحابہ کرام اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک نہیں تھا، لیکن اس کی حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھی۔ اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے، لیکن اب دعویٰ ہے، مگر معاملات تصوف سے آگاہی مفقود ہے۔ تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ تصوف بندہ کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہیں تحمل، برداشت، حسن اخلاق، رواداری اور خدمت خلق کی طرف بھی انسان کو راغب کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے زیادہ تر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان تمام ناموں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنا اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صادقین، مخلصین، محسنین، عابدین، خاشعین، صابرین، اولیاء، ابرار وغیرہ ناموں سے اپنے نیک اور صالحہ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ صدق، اخلاص، احسان، عبادت، خشوع و خضوع، فکر، توکل، صبر، شکر چونکہ صوفیہ کی صفات ہے، اس لیے یہ کہنا درست ہے کہ صوفیہ معینی طور پر ان میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن میں توبہ، انابت، اخلاص، صبر، شکر، رضا، توکل، کرب، خوف، رجا، مشاہدہ، یقین وغیرہ کی تعریف آئی ہے۔ یہی چیزیں تصوف میں احوال یا مقامات کہلاتی ہیں۔ قرآن میں دنیاوی زندگی کو لہو لعب اور دھوکے کی پونجی کہا گیا ہے۔ یہ چیز تصوف کی اساس ہے، اور قرآن حکیم میں اخلاق حسنہ پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تصوف حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صدیقین، صالحین اور دوسرے ناموں سے مردان خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ارشادات نبوی میں صدق، اخلاص، فکر، توکل اور صبر جیسے قلبی اور روحانی اعمال کی تاکید آئی ہے۔ نیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق عالیہ کو ممتاز مقام حاصل رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جس طرح تمام مسلمانوں کے لیے اسوائے حسنہ ہے، اسی طرح صوفیہ کے لیے بھی سرچشمہ ہدایت ہے۔ ائمہ تصوف نے اپنے اعمال یا احوال و مقامات کے لیے سنت رسول سے دلیل فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کی متعدد کتابوں میں صحیح کی حدیث جبرائیل کو سلوک کی اساس مانا گیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کو دل نشین اور مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ حدیث جبرائیل میں احسان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دلوی نے مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، خوب سمجھ لو دین کی بنیاد
اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ کلام اور تصوف پر ہے، اور اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد عقائد ہے جو علم کلام کے مسائل ہیں، اور احسان سے مراد تصوف ہے جو صدق دل سے توجہ اللہ سے عبارت ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے تصوف کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اس کے اصولوں، اس کی روحانی گہرائیوں اور اس کے انسانیت نواز پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تصوف محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک عملی راستہ ہے جو ہمیں نہ صرف اللہ کے قریب کرتا ہے بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے کا درس بھی دیتا ہے۔ یہ سفر صرف کتابوں یا الفاظ تک محدود نہیں بلکہ یہ دل اور عمل کی گہرائیوں میں اترنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم تصوف کے حقیقی جوہر کو سمجھ لیں تو یہ ہماری زندگی کو سکون، محبت اور بھائی چارے سے بھر دے گا۔ تو آئیے تصوف کے اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اس روشنی سے منور کریں۔ اللہ کی تخلیق کا ہر حصہ اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے، لیکن انسان کو جو خاص مقام عطا کیا گیا وہ اسے کائنات کی سب سے عظیم مخلوق بناتا ہے۔ انسان صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ اپنی سوچ، احساسات اور روحانی پہلوؤں کے لحاظ سے بھی ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی تخلیق ایک راز ہے، ایسا راز جسے سمجھنا ہر انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس راز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تاکہ اپنے وجود اور زندگی کے مقصد کو پہچان سکیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن مجید انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، ان کی تخلیق کا واقعہ ہمیں اللہ کی حکمت اور انسان کے مقام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے حیران تھے کہ ایک ایسی مخلوق کیوں بنائی جا رہی ہے جو زمین پر فساد کرے گی، لیکن اللہ نے ان کو بتایا کہ انسان کے بارے میں ان کی سمجھ محدود ہے اور انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو اسے زمین پر خلیفہ بناتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا اور پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس وقت انسان کا جسم صرف ایک بے جان پیکر تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کی روح اس میں داخل ہوئی وہ ایک زندہ شعور رکھنے والی مخلوق بن گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا جو ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف وہی علم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس پر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائے۔ آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے اور یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اللہ نے علم اور شعور کی خاص نعمت دی ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو علم کی نعمت سے نوازا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ قرآن کہتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ انکار کرنے والا اور تکبر کرنے والا تھا اور اس نے نافرمانی کی۔ فرشتوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم مٹی سے، اس لیے وہ آدم سے بہتر ہے۔ اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے شیطان قرار دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور کہا کہ وہ وہاں جو چاہے کھائے لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ قرآن میں آتا ہے اور ہم نے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور ان سے کہا
کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں تو انہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ شیطان کی باتوں میں آ کر آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے عمل پر ندامت ظاہر کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن میں آتا ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اس نے ان پر رحمت فرمائی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں بتایا کہ اب انہیں زمین پر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے اور وہاں آزمائش کے بعد آخرت میں اپنی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت سے زمین پر آنے کا واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو علم، شعور اور ذمہ داری دی جو اسے دوسری مخلوقات سے بلند کرتی ہے۔ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے اور ہمیشہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے۔ غلطی کے بعد انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو پہچانے اور اللہ سے معافی مانگے۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے اور انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کی کہانی انسان کی تخلیق کے راز کو سمجھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی خواہشات نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور دیا جو اسے دوسری مخلوقات سے بلند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ وہ غور کرے۔ انسان کو جو عقل ملی ہے اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مسائل حل کرتا ہے اور دنیا کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علم اور سمجھ انسان کو زمین پر دوسروں سے الگ اور اعلیٰ بناتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وہ خلا میں پہنچا، سمندروں کی گہرائیوں کو سمجھا اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالا۔ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی عقل کی بدولت ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ صرف اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اسے استعمال کرتا ہے یا وہ اپنی عقل سے اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ نے یہ عقل ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکیں اور اپنے خالق کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ انسان صرف جسم نہیں بلکہ اس کی روح بھی بہت اہم ہے۔ جسمانی طور پر انسان کو مختلف ضروریات کا سامنا ہوتا ہے لیکن اس کی روح اسے ایک بڑے مقصد کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ روح انسان کے لیے ایک راستہ ہے جو اسے اپنے خالق کے قریب کر سکتی ہے۔ عبادت، دعا اور ذکر وہ راستے ہیں جو ہماری روح کو طاقت دیتے ہیں اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ روحانی زندگی کے بغیر انسان کا وجود مکمل نہیں ہوتا۔ عبادات نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ روح کی پاکیزگی اور خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کی روحانی حالت ہی اس کی اصل حالت ہے۔ جب انسان اپنی روح کو سکون دیتا ہے تو وہ دنیا کے دکھوں اور پریشانیوں سے بلند ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں نیکی اور انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تاکہ تم اپنے مقصد کو پہچانو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، انصاف کرے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اپنے خالق کی رضا حاصل کرے اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر گزارے۔ لیکن اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے اور صرف اپنی دنیاوی ضروریات کے پیچھے بھاگے تو وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں اور انسان کو ان میں گم ہونے کی بجائے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور انسان کو یہاں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکے۔ انسان کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے خالق کے قریب ہونا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر راستے پر لے جاتا ہے۔ انسان اللہ کا راز ہے اور اس راز کو سمجھنا ہمیں اپنے خالق کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ راز ہمیں سکون، خوشی اور زندگی کے مقصد کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق، اس کی عقل، اس کی روحانی حقیقت اور اس کی ذمہ داریاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔
علم لدنی کیا ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور کون لوگ ہیں جنہیں اللہ اس علم سے نوازتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علم حاصل ہوئے، ایک وہ جو عام کر دیا گیا اور دوسرا وہ علم کہ اگر تم پر آشکار کر دوں تو تم ہی لوگ ہوگے جو مجھے قتل کر دو گے۔ آخر یہ علم کی کون سی ایسی قسم ہے جسے آشکار کرنے پر انسان قتل بھی ہو سکتا ہے؟ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اپنا جوتا سلوانے کی غرض سے بازار بھیجا۔ وہ مرید جب جوتا سلوانے کے لیے موچی کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پہلے ہی 2 سے 3 جوتے سلائی کے لیے پڑے تھے اور وہ ان کی سلائی میں مصروف تھا۔ موچی نے جب جوتے پر غور کیا تو وہ جوتا انتہائی خوبصورت تھا، جس پر موچی نے پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ نظام الدین اولیاء کے مرید نے فرمایا کہ یہ جوتا اللہ کا ہے، جس پر وہ موچی بہت حیران ہوا اور دوبارہ پوچھا کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ موچی کے بار بار پوچھنے پر وہ مرید ایک ہی جواب دیتا کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ موچی کو لگا کہ یہ انسان بار بار شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ چونکہ اس وقت شریعت کا نظام رائج تھا تو اس نے سپاہی کو بلایا اور اس شخص کو گرفتار کروا دیا۔ سپاہی اسے وقت کے قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے گرفتاری کی وجہ پوچھی تو سپاہی نے کہا کہ یہ شخص دین کے خلاف بات کرتا ہے اور معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے۔ قاضی نے بھی یہی سوال اس سے پوچھا اور اس نے پھر سے وہی جواب دیا کہ یہ جوتا خدا کا ہے۔ قاضی نے سوچا کہ شاید یہ انسان پاگل ہے یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا جائے اور اس کی خاطرداری کی جائے۔ جب یہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوگا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ اس رات اس شخص کی خاطر توازن کی گئی۔ اگلے دن جب وہ شخص سو کر اٹھا اور قاضی سے ملاقات ہوئی تو قاضی نے اسے پوچھا کہ وقت کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے صحیح وقت بتایا۔ قاضی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ قلم بھی ٹھیک بتا رہا ہے، وقت بھی ٹھیک بتا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جوتا کس کا ہے؟ تو اس نے پھر سے وہی جواب دیا کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ اس وقت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے تھے تو اچانک ان کا دل چاہا کہ بازار کی سیر کی جائے۔ وہ بازار میں نکلے تو ایک جگہ پر انہوں نے بھیڑ لگی دیکھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کسی الجھے ہوئے کیس کو سلجھانے میں مصروف ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ شخص کیوں گرفتار ہے اور کیا کہتا ہے تو قاضی صاحب نے بتایا کہ ایک معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے، جس پر نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ کائنات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز ہی اس کی ملکیت ہے تو پھر اس ملکیت میں سے آپ یہ جوتا کیسے نکال سکتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب آپ کو اس شخص کے مقام کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ یہ شخص علم لادنی سے واقف ہے۔ حالت جذب میں اسے جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہی نظر آتی ہے۔ یہ وہ علم حاصل کر چکا ہے کہ جس کی تلاش میں لوگ جنگل، پہاڑ، ریگستانوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس کے پاس وہ علم ہے کہ جسے آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہ خزانہ نیاب ہے کہ جسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، نہ ہی یہ علم کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کسب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتا ہے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے۔ یہ رازوں کا راز، اسراروں کا اسرار ہے۔ تصوف کا سب سے پیچیدہ اور پر اسرار حصہ علم لادنی ہے۔ یہ وہ خفیہ علم ہے جو تمام انسانیت اور عقل سے بالاتر ہے۔ ناظرین، علم کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس علم کو پوشیدہ علم یا علم لادنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کے بارے میں نبی محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایسا علم ہے جو ایک پوشیدہ چیز کی طرح ہے، اسے اللہ کے جاننے والے کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 2 علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے۔
اس علم کا حصول مکمل طور پر اللہ کے فضل پر منحصر ہے، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پھر انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک ہی برابر ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو ہر برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بغیر علم کے بے معنی ہے۔ یہ علم لدنی ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ یہ خاص علم اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اسی طرح ولی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔ جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادی اور بردباری ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس شخص کو الہامی علم عطا کرتا ہے۔ یہ الہامی علم ظاہری اور باطنی علوم کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو کبھی دوست نہیں بناتا۔ ایک صوفی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو علم لدنی کی تلاش میں بھی انسان کسی انسان کے پاس ہی پہنچتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے حضرت بشر حافی کی شاگردی کیوں اختیار کی تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بشر حافی مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کیوں اختیار کی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ انسان عبادت اور ریاضت میں کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ چلا جائے، لیکن اپنے علم میں کامیابی کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے۔ علم لدنی روحانیت کو عروج پر پہنچانے کا سفر ہے، اور اسی علم کے ذریعے انسان کی روح پرواز کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے تک رسائی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل میں اچانک کوئی خیال آیا ہو، کوئی ایسی خبر، علم، حقیقت یا راز جس سے آپ پہلے واقف نہ ہو؟ کہ آپ کو کبھی ایسا خواب آیا ہے جو کچھ عرصے بعد سچ ہو گیا ہو، یا پھر کبھی بیٹھے کوئی ایسا خیال آیا ہو جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہ رہے ہوں؟ کوئی ایسی آواز اچانک آپ کے کانوں میں گونجی ہو جو کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ کائنات کی کسی اور طاقت کی طرف سے آئی ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا کہ آپ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور فوراً اس کی کال آ جائے یا وہ خود حاضر ہو جائے؟ کیا کبھی آپ نے ایسے منظر دیکھے کہ جنہیں دیکھ کے آپ کو لگا ہو کہ یہ سب آپ پہلے دیکھ چکے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین، نبی علیہ السلام کی ایک انتہائی اتھینٹک حدیث ہے
جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی کہ سچے خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک کہ وحی کا تعلق ہے تو یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسے وحی جلی کہتے ہیں، دوسری جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ وحی جلی کا سلسلہ نبیوں کے ساتھ ختم ہو گیا اور وحی خفی کا سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ آج بھی کائنات کی طرف سے آنے والے میسیجز القام، الہام اور کشف کے ذریعے انسانوں کو ریسیو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کائناتی میسیجز انکوڈڈ فارم میں ہوتے ہیں جنہیں ڈیکوڈ کرنے کے لیے تعبیر کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بہت سے پیغامات اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ نبیوں پر نازل ہونے والی وحی میں خطا کا امکان بالکل نہیں ہوتا، جبکہ عام انسان پر آنے والی وحی خفی میں خطا کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ سم ٹائمز انسان ان پیغامات کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، لیکن ان پیغامات کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ پاتا۔ ناظرین، جہاں تک لفظ کشف کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے پردہ اٹھانا، اور روحانیت میں یہ لفظ ایسے امور سے پردہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے غائب ہے۔ کشف کے ذریعے انسان مستقبل قریب میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پہلے سے جان لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کسی پردے والی چیز کا بے پردہ ہو جانا کشف ہے۔ کشف ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو آپ کو اندھیروں میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کشف حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو جب کوئی انسان معرفت الہی کی سیڑھی چڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی تلاش میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے۔ انسان کا اولین مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے فضل کو پکارتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنا شروع کرتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ اسے مختلف انعامات سے نوازتا ہے، جن میں سے ایک کا نام کشف بھی ہے۔ کشف حاصل ہونے کے بعد انسان ایک خاص اور مقررہ حد تک کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اس شخص کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جنہیں ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین، قرآن پاک کی طرف چلیں تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے ہم ایمان نہیں، اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا۔ تو جب انسان اس مقامات پر پہنچتا ہے کہ اللہ کا نور دل میں اتر جائے تو اس انسان کو جو خاص بنائی عطا کی جاتی ہے، اس بنائی کا نام کشف ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے دیکھنے کے قابل ہو جائے وہ نور کے ذریعے بہت کچھ دیکھتا ہے۔ ناظرین، کشف کی مزید تفصیل میں جائے تو یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کشف اختیاری ہوتا ہے جو انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے حالت کشف میں جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی انفارمیشن اس کے دل پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا کشف غیر اختیاری ہوتا ہے۔ یہ کشف ہر وقت جاری رہتا ہے اور کسی بھی وقت انسان کو پیغامات الہی ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس غیر اختیاری کشف پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ کشف ایک ایسی باطنی آنکھ ہے جو اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحب کشف ہیں، تو صرف ایک ہی پیمانہ ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس پیغامات الہی آتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر آتے ہیں تو وہ پیغامات رحمانی ہے یا شیطانی ہیں۔ اگر تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا احکامات الہی کے مطابق ہے اور وہ انسان دنیا اور دنیا کی کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، بارگاہ الہی میں مکمل طور پر سرنڈر کر چکا ہے، اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر صرف قرب الہی کی خواہش کرتا ہے اور اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ طالب حق ہے، تو پھر اس کی طرف آنے والے پیغامات رحمانی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کا طلبگار ہے، خواہشات کا غلام ہے، نفس کے تابع ہے، تو بے شک اس کے پاس آنے والے پیغامات شیطانی ہے اور وہ صاحب کشف نہیں ہو سکتا۔ یہ کشف اسے ملتا ہے جس پر رحمت خداوندی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کشف القبور کی بات کریں تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ قبر میں موجود انسان کس حالت میں ہے، اسے انعامات مل رہے ہیں یا عذاب کی زد میں ہے۔ لیکن آج اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں
जो इस इल्म पर अबूर रखते हैं और जो रूहें आलम बरज़ख में हैं इनसे मुलाकात करते हैं और इनके हालात से वाकफियत और आशनाई हासिल कर लेते हैं। मरने के बाद इंसान की सिर्फ बॉडी कब्र में जाती है, क्योंकि ये वजूद और जिस्म मिट्टी से बना है, इसलिए इसे मिट्टी समेट लेती है। मगर सजा और जजा का कॉन्सेप्ट सिर्फ रूह के साथ है और रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जो कि एक ऐसा आलम है जिसे वेटिंग एरिया भी कहा जाता है। इस आलम से खबरों का रिसीव होना कशफुल कबूर कहलाता है। नाज़रीन, कशफ रूहानियत का एक ऐसा मुकाम है जो अल्लाह के इनामात में से एक है। इसलिए कशफ के बारे में जितनी मशकें, रियाजतें, छिले, पढ़ाइयाँ और तस्बीहात बताई जाती हैं, ये इनसे कहीं बालातर है, क्योंकि साहबे कशफ साहबे हाल और साहबे राज होता है। वो अल्लाह की निशानियों का मुशाहदा करता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कशफ, इल्हाम और कायनाती पैगाम की हकीकत पर रोशनी डाली। आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी कोई ऐसा लम्हा महसूस किया है जो रूहानी दुनिया से जुड़ा हो? क्या आपको कभी कोई ख्वाब, इल्हाम या कशफ महसूस हुआ है? अपनी राय और तजर्बात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से मुस्तफीद हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपके सवालात और मशवरों का हमें बेहद इंतजार रहेगा।